کہ خدا سے آپ کا جھگڑا کیوں ہو، کیسے شروع ہوا اور اس کے پیچھے کیا راز ہے جو آج تک آپ سے خدا سے کمپرومائز نہیں ہو سکا؟ سر وہ جنت میں میرے فیوریٹ فروٹس نہیں ہیں، کیلا وہاں ملتا نہیں ہے جو میرا سب سے امرود نہیں ہے وہاں، تو جو میرے فیوریٹ فروٹس ہیں وہ جنت میں نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جہنم میں ہوں، تو میں اس لیے جنت جانے کی کبھی کوشش نہیں کرتا۔ شاید یہ صاحب یہ سوچ رہے ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جنت کا ذکر کرتے ہوئے امرود کا ذکر نہیں کیا ہے، کیلے کا ذکر نہیں کیا ہے، اور جن پھلوں کو یہ پسند کرتے ہیں ان کا ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے پوری ڈھٹائی کے ساتھ جہنم میں جانے کی بھی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے پہلی بات تو کہ اللہ رب العزت ان صاحب کو اس طرح کی زبان درازی سے محفوظ رکھے اور ان کو صحیح راہ دکھائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اپنے ذہن کی اصلاح کرنی چاہیے کہ جو رب کائنات اتنا بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ اور کائنات کو کیسے اس نے سجا دیا ہے، جو ان تمام چیزوں پر قادر ہے، تو کیا وہ ان کی مرضی کا پھل انہیں وہاں نہیں دے سکتا؟ ذکر نہ کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں بنتا کہ وہ اس کے کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جنتیوں کو خطاب کر کے یہ کہا جائے گا کہ تمہیں جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جو تمہارے دل کی خواہش ہوگی، اور جو بھی تم مانگو گے دل کی خواہش کے حساب سے جنت میں آدمی کے ارمان پورے کیے جائیں گے۔